बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस जारी है इंतखाबी इस्लाहात को लेकर। हुकूमत ये चाहती है कि मुल्क के अंदर इंतखाबी इस्लाहात आएँ ताकि सिस्टम को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो। और बार बार ये जो नारा लगाया जाता है जब किसी के हक में फ़ैसला आए, इंतखाबात के नताइज आएँ, तो वो ये कहता है कि धांधली नहीं हुई, और अगर आप हार जाए तो कहा जाता है कि जनाब धांधली ज़दा इलेक्शन था। इस नारे का गला दबाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना जो स्टांस था इसके हवाले से वो रखा, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बदनीयती पर मबनी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सेनेट के इंतखाबात के वक्त शो ऑफ हैंड की बात की जा रही थी, तो उस वक्त भी यही कहा गया कि ये बदनीयती पर मबनी है, हमें इनकी नीयतों पर यकीन नहीं है। ये अजीब वलीउल्लाह हैं, ये सियासतदान जो जानते हैं कि इससे किसको फायदा होगा और इनकी नीयतों में क्या है। ये पहले भी हमने बात की थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्टांस सामने आया है कि वो तैयार है इस्लाहात के लिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत के साथ मिलकर इस्लाहात ले आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा, उनके बयानी का क्या होगा। तो अब जो डिमार्केशन और जो हमें महाजराई नजर आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, अब ये वाज़ेह हो गई है। और इसकी बुनियादी वजह कराची का इलेक्शन भी है, और जिसमें वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। और इससे पहले भी हालात जो थे वो आपके सामने हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर और सेनेट का जो इंतखाब था, ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, और अब ये सिलसिला जो है मजीद इसमें इजाफा हो रहा है। व्यूअर्स, आपको याद होगा हमने बहुत पहले पीडीएम का जब प्लेटफॉर्म बनाया गया तो हमने कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी, जिसमें बहुत सारे राइजिंग स्टार्स थे। कहानी को दोबारा लिखा गया, लॉन्च किया गया, तो फिल्म तो खैर बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ज़रूरी क्यों हैं, और हुकूमत की के इस इकदाम के खिलाफ ये ओपोजिशन जमातें क्यों हैं। आपको याद रखना होगा व्यूअर्स कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तकरीबन 8.8 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और जब इख्तियार दिया जाएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक जमात को होगा, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें ये नहीं चाहती कि ये फायदा इस जमात को पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत पहले भी ये कहा था, और आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कई दफ़ा ये कहते सुना है, रेमिटेंस की बात हो तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को अहमियत देते हैं, और बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी बैकबोन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये बात किसी सूरत भी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है कि अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दे दिया गया तो फिर क्या होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल की भी आपने सुनी, और बिलावल जरदारी ने बड़े भरपूर अंदाज में जो कुछ कराची के अंदर हुआ, नून लीग को तो कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और उन्होंने कहा कि जनाब इनकी तनकीद बेवजह है। और अब जो सियासी बसात है और जो इस वक्त जो जराए हैं और जो मुख्तलिफ जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत क्लियरली इस चीज़ की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैकडोर हुकूमत से बातचीत जारी है। और आप बहुत जल्द ये देखेंगे भी कि जो कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं, जो अपोजिशन की जमातों से बात करेंगी, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू ज़रूर होगा, और पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर इस्लाहात अगर करने में कामयाब होगी तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसमें इजाफा होगा, और नून लीग नहीं चाहती कि ये वोट बैंक किसी सूरत भी इसमें इजाफा हो। आज बाबर अवान साहब ने जो बातें कही मैं आपके सामने रख देता हूं। इसमें जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए सेक्शन 103 में तरमीम कर रहे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सेक्शन 94 में तरमीम ला रहे हैं, और सियासी जमातों को पाबंद कर रहे हैं कि अपने सालाना कन्वेंशन मुनक्किद करें, और सियासी जमातों में जमहूरियत के लिए 2 रिफॉर्म तजवीज़ की हैं। इलेक्शन के 15 रोज़ में पोलिंग स्टाफ की तैनाती को चैलेंज किया जा सकेगा। हल्का बंदियाँ नादरा का डेटा के मुताबिक की जाएंगी, और इंतखाबी फहरिस्तें नादरा के
آئی ڈی رجسٹر کے مطابق تیار ہوں گی۔ اسلام آباد نون لیگی اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے اور ترامیم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کسی ایک جماعت کے مفاد میں ہو۔ حکومت پر الزام ہے کہ پارلیمان کو تالے لگ گئے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ ویورز، دنیا کے اندر مختلف ممالک ایسے ہیں جہاں پہ الیکٹرانک جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ موجود ہے اور بہت ہی کامیاب ہے۔ بھارت کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پر کچھ ریاستوں میں الیکشن بھی ہوئے اور ہارنے والے نے اپنی ہار کو تسلیم کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت دیر ہو گئی، پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ ویورز، بالکل بہت دیر ہو گئی، اور میں آپ کے سامنے پاکستان کے جو مختلف الیکشنز ہوئے اوور دا ایئرز ان کی تاریخ رکھ دیتا ہوں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انتخابات کو دھاندلی زدہ نہ کہا گیا ہو۔ 1977 میں جو انتخابات ہوئے اس وقت دھاندلی کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور دھاندلی کے اس آغاز نے راستہ ہموار کیا ان طاقتوں کا، آمریت کا، جو کہیں نہ کہیں ملک کی سیاست میں ہمیشہ موجود رہی۔ اور اس وقت جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں بات کرتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو، اس کا آغاز اس دھاندلی سے ہی ہوا۔ 1977 میں دھاندلی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ قومی اتحاد، جس میں مفتی محمود صاحب تھے، نواب زادہ نصر اللہ اور خاکسار تحریک، اس وقت تحریک بھی چلائی گئی، بہت سارے بندے بھی اس میں مارے گئے، تو خون ریزی بھی ہے، اس صرف دھاندلی نہیں ہے۔ پھر 1985 ہے، غیر جماعتی الیکشن ہوتے ہیں، ضیاء الحق صاحب نے کروائے، جس میں جنیجو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، تو اس وقت بھی یہی چیلنج تھا دھاندلی کا۔ اور 1988 میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ صوبے کے اندر نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے بھرپور کوشش کی اور بہت ٹف ٹائم دیا، اور اس وقت بھی یہی نعرہ تھا کہ ہم ان الیکشنز کو نہیں مانتے، نتائج کو نہیں مانتے، اور دھاندلی کا اس وقت بھی نعرہ جو ہے وہ اسی طرح سنائی دیا۔ 1990 کے اندر جو اسلامی جمہوری اتحاد تھا، الیکشن ہوتے ہیں، اور بہت ہی مشہور کیس ہے اصغر خان کیس، جس میں پیسے دینے کا الزام ہے۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ دھاندلی کا آغاز انہی سیاسی جماعتوں نے کیا جو اس وقت کہتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہمیں اس حکومت کی نیت پر شک ہے۔ تو اصغر خان کیس آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور کتنا پیسہ تقسیم کیا گیا بعد میں، جو خیر جو اس کا نتیجہ نکلا، جو فیصلہ ہے، وہ اور بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دھاندلی انہی سیاسی جماعتوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ پھر 1993 میں بے نظیر وزیر اعظم بنتی ہیں، تو اس وقت بھی دھاندلی کا نعرہ لگایا گیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ان الیکشنز میں کہا کہ بہت ہی زبردست قسم کی دھاندلی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ ہر الیکشن میں جیتنے والے نے اور ہارنے والے نے ان الیکشنز کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے۔ ویورز، 1997 میں 2/3 اکثریت نون لیگ کے حصے میں آئی، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس غالباً 5 یا 6 نشستیں تھیں، سیٹس وہ جیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کہا گیا کہ جھلو پھیرا گیا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ دھندا، یعنی الیکشن کا جو دھندا ہے، ہمیشہ سے گندا رہا ہے، تو غلط نہیں ہے۔ اب 1997 کے بعد ہوا یہ کہ 2002 یہ جب الیکشنز ہوئے، تو اس سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب کچھ ایسی طاقتوں کو جتایا گیا ہے، جس میں آپ کے سامنے ہے مشرف کے دور میں جو حکومت بنی وہ کس طرح بنی، اس پر خیر ہم علیحدہ سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یہاں پر بھی کنٹرولڈ جو میکینکس ہیں الیکشن کے، ان کا ذکر کیا گیا۔ 2002 میں اور پھر 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، اور 2002 کے اندر 3 وزیر اعظم ہیں، یعنی سسٹم اتنا کمزور ہے، وزیر اعظم 3 آپ کے سسٹم کے اندر آتے ہیں، جس میں ظفر اللہ جمالی صاحب ہیں، پھر چودھری شجاعت صاحب ہیں، شوکت عزیز صاحب ہیں۔ تو مشرف کا یہ ٹائم ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں پر بھی بارہا جو جمہوری قوتیں تھیں، جو غیر جمہوری قوتیں تھیں، ان کے درمیان یہ ٹسل موجود ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشنز کو ہم نہیں مانتے۔ 2008 کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو نون لیگ کی طرف سے بھی اس وقت یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو جتایا گیا ہے، اور الزام دھاندلی کا اس وقت بھی موجود تھا۔ اور اب 2013 کے اندر، یعنی پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جب دھاندلی کی بات نہ کی گئی ہو۔ 2013 کے اندر حامد میر صاحب کا تو ایک کلپ بھی موجود ہے جو میں آپ کو بھی سنوا دیتا ہوں، یہ سن لیجئے گا، جس میں وہ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور
اب وہ جن قوتوں کے ساتھ مل کر جو نیریٹو ہے جو قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اس کی بھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن یہ ایک دفعہ سن لیں۔ اگر میری بات آپ کو بری لگے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں صحافت میں نے بہت سے الیکشن کور کیے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں جتنی ننگی دھاندلی ہوئی ہے، کبھی میں نے ایسی ننگی دھاندلی پہلے نہیں دیکھی۔ کراچی سے لے کے خیبر تک کھلم کھلا دھاندلی ہوئی، اور اس لیے اس دھاندلی کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور میں وہ دکھاتا رہا لائیو پروگراموں میں۔ کسی نے اس کا سو موٹو ایکشن نہیں لیا، کسی نے آگے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پراپرٹی ہے، بیلٹ پیپرز تمہارے پاس ہیں، مورے تمہارے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آگئی۔ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا۔ تو آپ نے عامر میر صاحب کا کلپ سنا۔ اب 2013 میں جب انتخابات ہوئے تو عمران خان صاحب نے بھی نعرہ لگایا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، 4 حلقے کھول دیے جائیں، اور پھر جو ان کا دھرنا تھا جس کی حقیقت پوری قوم کے سامنے ہے، جو سٹرگل موجود ہے، یہ 2013 سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر 2018 میں جب الیکشن ہوئے تب بھی یہ نعرہ لگایا گیا کہ جناب الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اور ان کو عمران خان کی حکومت کو لایا گیا ہے۔ تو یہ سسٹم کی خرابی ہے دوستو۔ اگر عمران خان صاحب اب یہ کہتے ہیں، اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ اصلاحات پر بات ہو سکتی ہے، تو اصلاحات پر بات ہو سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر الیکٹرانک سسٹم اگر آ جاتا ہے، جو یہ بات بار بار کی جاتی ہے کہ جناب ہیک کر دیا جائے گا، مشینوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر آپ کوئی آلٹرنیٹ پلان دے دیں۔ اپوزیشن کی جماعتوں کو کوئی آلٹرنیٹ پلان قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ صرف یہ کہنا کہ ہم نہیں مانتے، بدنیتی ہے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہر الیکشن کے اوپر کنٹروورسیز جو ہیں وہ اسی طرح سامنے آتی رہیں گی، کیونکہ اس سے پاکستان کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ بارہا کہتے ہیں کہ مہنگائی کے مسائل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم اچھی نہیں ہے، صحت کے مسائل ہیں۔ حکومتیں دھیان ان چیزوں پر نہیں دے سکتی جب تک آپ کے سٹرکچر صحیح نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ مجھ سے بہت سارے دوست شاید اتفاق کریں اور کچھ نہ کریں، آپ ٹیلی ویژن چینلز کھولیں، آپ کو ہر وقت، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں، وہ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب عمران خان صاحب دن کے 2 بجے اسلام آباد میں پھر رہے تھے تو کون سے سموسوں کی دکانیں جو ہیں وہ کھلی ہوتی ہیں، یہ سب ارینج کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر مریم نواز کا ایک ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جناب عوامی لیڈر ایسے نہیں ہوتے۔ پھر آپ کو جو کچھ سیالکوٹ کے اندر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ لیڈرز یا یہ اپوزیشن یا یہ سیاستدان، آپ کو اسی طرح کی حماقتیں آپ کو نظر آئیں گی جہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کی بات نہیں ہو رہی، اور حکومت جس نے 3 سال اپنے پورے کیے ہیں، اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوتا، مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا، تو حالات آج یکسر تبدیل ہوتے۔ اصلاحات آنی چاہیے، ضرور آنی چاہیے، اور یہ تاثر دینا کہ اس سے تبدیلی یا کسی شخص کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا، یہ تاثر غلط ہے۔ عوام کی باقاعدہ ٹریننگ ہو، لوگوں کی ٹریننگ ہو، اور جو اصلاحات جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کو لازمی آنا چاہیے، نہیں تو پھر آپ کم از کم کوئی آلٹرنیٹ پلان جو ہے وہ قوم کے سامنے ضرور رکھ دیں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور اس پر رائے دیں کہ اصلاحات کیوں ضروری ہیں۔ بلکہ میں تو جاتے جاتے آپ کے سامنے یہ بھی مدعا رکھ دیتا ہوں، پاکستان کے اندر ووٹ کو مسٹ کرنا چاہیے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر ووٹ ڈالنا لازمی ہے، یعنی آپ نے بہت سارے ایڈورٹ سنے ہوں گے، اشتہارات سنے ہوں گے کہ یہ آپ کا قومی فریضہ ہے۔ نہیں، آپ کو مسٹ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو اسے جرم قرار دیا جائے۔ چونکہ ڈیموکریسیز دنیا کی جہاں پر افراد کو گنا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حکومتیں بنتی ہیں، وہاں پر 22 کروڑ عوام جتنے رجسٹرڈ اور جو اس قابل ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان سب پر ووٹ ڈالنا لازمی کیا جائے۔ کم از کم ہماری جیسی قومیں جہاں پر لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، شعور اتنا نہیں ہے، اگر آپ نے گن کر ہی حکومتیں بنانی ہیں تو گنتی پھر پوری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 6 کروڑ عوام نے اگر ووٹ ڈالا تو پھر وہ حکومتیں جو بنیں گی اس میں سے 3 کروڑ جنہوں نے زیادہ حاصل کیے ووٹ، ان کے اس ووٹ کی وجہ سے حکومت بن جائے۔ پھر آپ 22 کروڑ عوام میں جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور جو اہل ہیں ووٹ ڈالنے کے، ان سب کو
पाबंद करें, कानून बनाएं कि वो वोट कास्ट करें। कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये लाजमी होना चाहिए। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें एक जो संग मील अबूर किया है, आपके इत्तेमाद का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि हम आपकी तवक्कुआत पे इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसी तरह पूरा उतरेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आखिरी शो, प्रोग्राम आखिरी शो इंशाल्लाह, उसके अंदर भी ये मामला हम उठाएंगे इस्लाहात के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान की कौम के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, खुसूसन आने वाली नस्लों के हवाले से। व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।